دوستو آداب، آج آپ کی خدمت میں غالب کی دیوان کی پہلی غزل مکمل اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک ایک شعر کی جگہ اب یہ پوری غزل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن، ہر پے کرے تصویر کا۔ کاغذی پیرہن کہتے ہیں لباس کو، اور کاغذی کا مطلب یہ کہ بہت ہی کمزور کاغذ کا بنا ہوا، اور محاورتاً یعنی انسان جو ہے وہ ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے، بے ثبات، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اس بلا کی بے ثبات۔ تو کاغذی پیرہن ہے ہر پیکڑ تصویر کا۔ پیکڑ تصویر یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی کریچرز ہیں، ان سب کی جو حیت ہے، جو ساخت ہے، وہ بہت کمزور لباس لیے ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس کا لباس کمزور ہے، بے ثبات ہے، زندگی اس کی کیا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ فریاد کر رہی ہے، گویا فریاد کر رہی ہے۔ کاغذی ہے پیرہن، ہر پے کرے تصویر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقیت ہے۔ تو یہ جس نے گویا یہ نقش کاری کی ہے، گویا جس نے یہ تصویریں بنائی ہیں، گویا یہ جس نے کریچرز بنائے ہیں، یعنی وہ جو خلاق ہے کہ جس نے بے ثبات تمام کریچرز کو، تمام جو ہے وہ انسان کو، تمام مخلوقات کو زندگی دی ہے، وہ زندگی کا کوئی بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ تو اس کے بے یقینی کی وجہ سے یا بے ثباتی کی وجہ سے وہ فریاد کرتے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے سامنے کے معنی یہ ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایران میں ایک زمانے میں جب کوئی بادشاہ کے یہاں فریاد کرنے آتا تھا فریادی، تو اس کو بھیڑ میں الگ سے پہچان مل جائے، اس کے لیے وہ کاغذ کا لباس پہن کر آتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو کوئی شکایت ہے، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ فریاد کرنے آیا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو یہ دونوں جگہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ غالب کے ہاں یہ آپ کو پیچ در پیچ مضامین کھلنا اور اس کی خوبصورتی اور اس کے معنی اور اس کی گہرائی، اس سے ہر جگہ واسطہ پڑے گا، یہ ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کا دوسرا شعر ملاحظہ ہو کہ کعبے کعبے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ آہا، کعبے کعبے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص کے اوپر فراق کی رات طاری ہے، ویوگ کی رات میں وہ جل رہا ہے فراق میں، اور اس کو صبح تک جلتے رہنا ہے، صبح کرنا ہے، یعنی رات بھر کے بعد صبح نکلنی ہے۔ تو اس محبوب سے دوری کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے، اس کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار اس شعر کے اندر کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ کعبے کعبے مستقل کیا جانے والی کاوش، ایسا مشکل کام کہ جس کو کرنا پڑا ہے اور کرنا بھی مستقل کرنا پڑا ہے، ایسا کعبے کا۔ اور اس لفظ کے تکرار سے یہاں جو حسن پیدا ہوا ہے، اس سے تو میں سمجھتا ہوں تمام دنیائے ادب واقف ہے کہ کعبے کعبے سخت جانی، اور کام اتنا ہے، ایسی یہ کاوش ہے، کام اتنا کرنا ہے، اور جان پر اتنا مجھے بوجھ ہے، یہ سخت ہے میری جان کے لیے یہ کام کرنا۔ ہائے تنہائی، ہائے وہ جو تنہائی ہے رات کی، وہ جو فراق ہے، وہ جو ویوگ ہے، وہ جو محبوب سے دوری ہے، وہ کیسا جان پر ایک بوجھ سا بنا ہوا ہے۔ ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا، اور صبح ہوگی کب ہوگی، کتنے پہر بیتیں گے، کیسی اس میں تپش اور مشکلوں میں میری رات گزرے گی، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اور صبح کے بعد پھر جو پہر بدلیں گے، بدلتے چلے جائیں گے، گویا یہ زندگی کا گزارنا بغیر محبوب کے، اور تنہائی میں، اور اس ہجر کی کیفیت میں،
اور اس فراق کی کیفیت میں میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے فرات کے لیے شیریں کو حاصل کرنے کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ تم جو ہے ایک نہر کھود دو، پہاڑ میں نہر. تو گویا یہ نہر کا کاٹنا، پہاڑ کو کاٹ کے، اور کوئی کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کوئی ایکوپمنٹس، کوئی انسٹرومنٹ، اور اس کے بعد بھی روایت ملتی ہے کہ اس نے وہ نہر نکال دی تھی، کھود دی تھی. تو یہ گویا میرے لیے اس قدر مشکل کام ہے جیسے پہاڑ سے کھود کے نہر نکالنا ناممکن کی حد تک مشکل کام ہے، وہی کام میرے لیے اس فراق کی رات میں صبح کا کرنا ہے، اور یہ کہ پہروں کا بدلنا ہے، اور یہ کہ زندگی کا گزرنا ہے. تیسرا شعر اس غزل کا ملاحظہ ہو کہ جذبے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. دو چار مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس میں. جذبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب شوق اور انتہائی درجے پہ ایک اس کی اشتیاق، اور بے اختیار یعنی اس بلا کا کہ جس پر کا کوئی اندازہ نہیں. اور کس چیز کا؟ محبوب کی اوپر جان دینے کا جذبہ، محبوب کے کہنے پر اپنی زندگی کو فنا کر دینے کا جذبہ اس بلا کا ہے. جذبے بے اختیار شوق، وہ جو شوق ہے، شوق دیدار، شوق وصال، شوق قرب، وہ اس بلا کا ہے کہ اس میں جان بھی میری چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اور جان چلی جائے کا جو منظر کشی کی گئی ہے دوسرے مصرے میں دیکھیے کہ سینے شمشیر سے باہر ہے دم. دم کہتے ہیں دھار کو، تو شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، کہ تلوار کی دھار بھی تلوار سے باہر نکلی پڑ رہی ہے مجھے میری شہادت کے لیے. دم تو ویسے بھی، دھار تو ویسے بھی تلوار سے باہر ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے، معنوی طور پر اس کو بہت عمیق بنانے کے لیے، کیفیت کے اظہار کے لیے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی عقل، خرد، ہوش مندی، دام مانے جال اور شنیدن مانے سننے کا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. یعنی ایک کیفیت میں آپ سمجھ لیجئے کہ غالب خود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو، میرے اشعار کو، میری باتوں کو، میرے پیچ کو سلجھانا چاہتے ہو، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تمہاری عقل جتنے جال چاہے سننے کے بچھاتی چلی جائے، یعنی تم چاہے کتنے ہی غور و خوض سے اس کو سن کے سمجھنا چاہو، پھر بھی وہ جو مدعا ہے، وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اتنی عنقا ہے. عنقا لفظ کے معنی ہوتے ہیں نادر، نایاب، اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا خیالی پرندہ، ایک ایسا افسانوی پرندہ جس کا وجود کوئی ہے نہیں، اس کو صرف مانا گیا ہے، اس کو فرض کیا گیا ہے، ایک فرضی پرندہ ہے. اور اس کو فینکس بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ ایک ایسا پرندہ کہ جو خیالی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ مدعا عنقا ہے، یعنی میرے شعروں کے اندر، میرے اشعار کے اندر جو معنی پہ پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ بہت ہی نایاب اور نادر ہے. ایسے ہی عنقا جیسے فینکس، جیسے وہ پرندہ اپنے عالم تقریر کا، یعنی یہ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا سمجھنا اس بلا کا مشکل ہے کہ اس کے لیے صاحب ہوش، صاحب عقل، صاحب ذہن، دماغ والے، عقل والے اپنے جال بچھاتے چلے جائیں اپنی عقلوں کے حوالے سے، اپنے تمام ہوش و حواس کے حوالے سے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اب اس میں ایک نقطہ محض اور ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس معنی میں ہے کہ اس کے اندر محض الفاظ کی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ایک گہرائی تخیل کی ہے، اس تخیل کی گہرائی تک پہنچنا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ لیول تخیل کا پڑھنے والے یا سننے والے کے لیول کو غالب کے
تخیل کے لیول سے میچ کر دیا جائے، اس کے ساتھ ملا دیا جائے، تبھی ممکن ہے۔ تو گویا یہ بہت ہی ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ مدعا ان کا ہے آگہی دام شنیدن، جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اور اس غزل کا مقطع حاضر ہے کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کچھ محاوراتی الفاظ ہیں کہ آتش زیر پا کا مطلب ہونے کا معنی یہ ہے کہ پیروں کے نیچے بھی آگ جل رہی ہے، یعنی اس قدر بے قراری کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی شخص اسیری میں ہو، قید میں ہو، اور قید بھی ایسی کہ اس کو زنجیر سے جکڑا گیا ہو، اور زنجیر سے جکڑا بھی گیا ہو تب بھی جو ہے وہ اس کے پیروں کے نیچے آگ جلا دی گئی ہو، اب اس اسیری کا آپ تصور کیجئے۔ تو غالب اپنی زندگی کی اس اسیری میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو زنجیروں سے گویا جکڑ لیا ہے، اور جکڑے ہوئے بھی کے باوجود بھی وہ ہل نہیں سک رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی پیروں کے نیچے بھی آگ جلا دی گئی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے سوزش کی، یہ کیفیت ہے اس انٹینسٹی کی جو ان پر حاوی ہے، اس آگ کی، اور یہ کہ اس قید کی۔ اس کے باوجود بھی منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اور وہ جو آگ ہے زیر پا، وہ اتنی شدید ہے، وہ اتنی شدید ہے کہ اس نے زنجیر کے خانوں کو یا حلقوں کو بالکل ایسا کر دیا ہے نرم کہ جیسے بال جب آگ کے قریبی بھی آتا ہے تو وہ مڑ سا جاتا ہے، گھوم سا جاتا ہے، پیش سا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو وہ گویا اس کے اندر یعنی اتنی شدید آتش وہاں موجود ہے، آگ کی اس قدر سوزش، انٹینسٹی وہاں ہائی انٹینسٹی موجود ہے کہ وہ بال بھی وہاں پر مڑ جائے، جل جائے۔ تو اس طریقے پر حال ہو گیا ہے یعنی زنجیر کے حلقوں کا کہ جیسے اس کے جیسے بال جو ہے وہ آتش کے قریب آ کر، آگ کے قریب آ کر مڑ سا جاتا ہے، ہلکا سا بن جاتا ہے اس کا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ کہ اس اسیری میں، اور اسیری بھی اتنی اذیت ناک اسیری، اور وہ اتنی اذیت ناک اسیری ہے کہ جس نے کہ حلقہ زنجیر کو بھی گویا نرم کر دیا ہے، گلا دیا ہے، میلٹ کر دیا ہے، میلٹنگ پوائنٹ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ گویا یہ اس کے معنی ہیں۔ تو یہ آپ انٹینسٹی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ کس شدید سوزش اور تکلیف میں غالب کی اسیری، اسیری کا مطلب یہ کہ جان کی اسیری، زندگی کی اسیری گزر رہی۔ امید کہ میری وضاحت سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور میں شاید آپ تک بات پہنچا سکا ہوں۔ بہت شکریہ، آداب۔